کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کون سی مخلوقات تھیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مخلوقات کا قرآن پاک میں کیا ذکر ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیلائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنے گارے سے، بنایا آدمی کھنکھناتے مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا، تخلیق کیا مٹی سے، تخلیق ہوئی چپکتے گارے سے۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً مطیع و فرما بردار ہیں، جبکہ جنات با اختیار مخلوق ہیں۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی با اختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد اسرائیل کو علمی برتری حاصل تھی اور برتری کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابلیس بلس اور ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی رنج اور غم، دل شکستہ ہو جانا، مایوسی اور نامراد ہو جانے کی وجہ سے ہر افراد خطا ہو جانا یا پھر بے تاب ہو جانا ہے۔ ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کے لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اس پابندی کو مقصد برادری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہیں گئے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور حضرت آدم سے بھول ہو گئی۔ النجیل بن باس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی ہے، بس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، جو کہ اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا، اور اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے، اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ قرآن کریم نے انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم برادر ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد خلیف اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، بصیرت اور دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کرنے کا اختیار مکلف انسان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھائی، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام تقریباً 25 آیات میں لیا گیا ہے۔ صورتوں اور آیات میں اگرچہ اسلوب بیان مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور باقی کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی حقیقت جو بیان کی گئی ہے، ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان
ایمان لائیں اور یہ جان لیں کہ اللہ ایک ناقابل انکار ہستی ہے اور ساری کائنات اس کے احاطہ قدرت میں متحرک ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو دین حنیف ہے اور اس مذہب کی احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کا نام دین فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن پاک میں جن آیات مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اور جب ایسا ہوا تھا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گا اور خون زیری کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی اور قدسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر بھی نہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے اور بیان کر دیے اور فرمایا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ساری پاکی اور بڑائی آپ کے لیے ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ علم آپ کا علم ہے اور حکمت آپ کی حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا اے آدم تو فرشتوں کو ان کے نام بتا دے۔ جب آدم نے بتا دیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سر سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوش ہو کر کھاؤ پیو، امن اور چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں کوئی خوف و غم نہیں، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور جب ایسا ہوا تھا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگے گا ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جب ایسا ہوا کہ میں اسے درست کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سربت سجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سربت سجود ہو گئے۔ ابلیس نے انکار کیا میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ کافروں میں سے تھا۔ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا ہے جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے۔ پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بندی کر دی ہے تو اب بھی میں ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں، پھر سامنے سے پیچھے سے داہنے سے بائیں سے غرض کے ہر طرف سے ان پر آؤں، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔